صبح کی دھندلکوں میں آنکھ کھلنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ باہر ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اندھیرے میں گھڑی کی سوئیاں 7 کا ہنسا چھو رہی تھی۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ پلکوں پر رات کی تھکن کا بوجھ ابھی تک موجود تھا۔ کمر کی ہڈیوں میں درد کی ایک لہر اٹھی تو یاد آیا کہ رات دیر گئے تک باورچی خانے میں جھکی جھکی صفائی کرتی رہی تھی۔ گرم پانی میں ہاتھ ڈالتے ڈالتے جلد پر چھالے بن گئے تھے، مگر یہ سب تو میرا نصیب بن چکا تھا۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک نوکرانی سے بھی کم تھی۔ ممانی کی کڑوی آواز نے ایک بار پھر کمرے کی خاموشی کو چیر ڈالا۔ نوری، اٹھ جاؤ، تمہارے ماموں کو دکان کے لیے دیر ہو رہی ہے، فوراً ناشتہ تیار کرو۔ میں نے تھکی ہاری ہمت کے ساتھ بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، چادر سمیٹی اور ننگے پاؤں فرش پر قدم رکھا، جسم میں جیسے جان ہی نہ ہو، مگر جانتی تھی کہ اگر دیر کی تو ممانی کی ڈانٹ، تانے اور شاید ایک آدھ چانٹا بھی مقدر بن جائے گا۔ چپ چاپ کچن کی طرف بڑھی، چولہا جلایا، دودھ گرم کیا، انڈے پراٹھے سینکے، ہر کام ہاتھوں میں چالاکی اور دل میں بے رخی لیے کر رہی تھی۔ میری زندگی میں خوشیوں کا تصور ہی محو ہو چکا تھا۔ صبح صبح گھر کی صفائی کرنی، کپڑے دھونے، بچوں کو تیار کرنا، ماموں کا کھانا بنانا، پھر دوپہر میں جھاڑو پونچھا کرنا اور شام میں پھر باورچی خانے کی جنگ۔ اسکول، کتابیں، کھیل کود، یہ سب تو میرے نصیب میں کب کے دفن ہو چکے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب میں بھی خواب دیکھتی تھی، نئے بستے، رنگین یونیفارم اور نصاب کی خوشبودار کتابوں کا، مگر اب میری انگلیوں کی مہک صابن، گندے برتنوں اور دھوئیں میں لپٹی رہتی تھی۔ ممانی کا رویہ میرے لیے کبھی ماں جیسا نہیں تھا۔ ہر وقت سختی، تانے، کبھی کبھی تو گالیوں کا طوفان۔ ان کے بیٹے بیٹیاں مجھ پر حکم چلاتے، ذرا سی کوتاہی پر شکوے شکایتیں کرتے اور میں چپ چاپ سہتی رہتی۔ ایک معمولی ملازمہ بھی شاید عزت سے جیتی ہو، مگر میں تو رشتے کی بنیاد پر آئی تھی، اس لیے ہر دن ایک نئی تحقیر میرا مقدر تھا۔ ماموں جان دن بھر دکان پر ہوتے، وہ ایک سادہ دل انسان تھے، کبھی میرے حالات پر غور ہی نہ کر پائے۔ جو کچھ ممانی کہتی اسی پر یقین کر لیتے۔ انہیں لگتا کہ میں یہاں محبت اور شفقت کے سائے میں پرورش پا رہی ہوں۔ انہیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں دراصل محبت کے نام پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جا چکی تھی۔ جب کبھی کوئی مہمان آتا، میں ان کے سامنے بہترین طریقے سے کھانا لگاتی، پانی پیش کرتی، کمرے سجاتی اور وہ سب میری تعریف کرتے۔ ممانی مسکرا کر کہتی، ہماری نوری تو قسمت والی ہے، اتنے اچھے ماحول میں پل رہی ہے، اور میں اندر ہی اندر ٹوٹ کر رہ جاتی۔ کون سمجھتا کہ ان مسکراہٹوں کے پیچھے کتنا سسکتا ہوا بچپن دب گیا تھا۔ اکثر راتوں کو جب سب سو جاتے، میں صحن میں آ کر آسمان کی طرف دیکھتی، ستاروں سے باتیں کرتی۔ کبھی دل میں خیال آتا کہ شاید کوئی ستارہ میرے دکھوں کو سن کر زمین پر آ جائے اور مجھے اس قید خانے سے نکال لے، مگر ستارے تو چپ چاپ جھلملاتے رہتے، جیسے میری فریادیں سن کر بھی انسنی کر دیتے ہوں۔ مجھے نہ نئے کپڑے ملتے، نہ تہواروں پر کوئی خوشی۔ دوسروں کے لیے نئے جوتے، چوڑیاں، مہندی، خوشبوئیں آتی، اور میرے حصے میں بس کام، محنت اور ممانی کی ڈانٹ آتی۔ کبھی کبھی ماموں کے ہاتھوں میں جھجک جھلکتی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر ممانی کی کڑکدار نظروں کے خوف سے خاموش ہو جاتے۔ میں خود بھی ان سے کچھ نہ کہہ پاتی۔ ہر دن ایک جیسا تھا، ہر رات ایک جیسی، نہ کوئی امید، نہ کوئی خواب، جیسے میری زندگی ایک رکی ہوئی گھڑی کی سوئی بن گئی ہو جو صرف تکلیف اور تھکن کے لمحے گن رہی ہو۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری زندگی نے اچانک ایک کروٹ بدلی تھی۔ میں محض 9 برس کی تھی، ایک معصوم سی ننھی کلی جو خوابوں کے باغ میں کھیلتی پھرتی تھی۔ میرے ابو جان شہر میں ایک سرکاری دفتر میں کلرک کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ ہم چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، مگر وہ چھوٹا سا گھر میرے لیے دنیا کی سب سے حسین جگہ تھی۔ میری امی جان کی محبت بھری گود، ابو جان کی شفقت بھری مسکراہٹ اور چھوٹے موٹے سہانے خواب میری کل کائنات تھے۔ ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا۔ مہینے میں ایک بار ماموں جان اور ممانی ہمارے ہاں آیا کرتے۔ ماموں جان میرے ابو کے بچپن کے ساتھی تھے، اور ممانی بس کیا کہوں، ان کے انداز میں ہمیشہ ایک عجیب سی سختی جھلکتی تھی، مگر بچپن میں میں ان کی اصلیت کو سمجھ نہ سکی۔ میرے ابو جان ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ماموں جان اکثر کہتے، بھائی صاحب، میری بیوی تو آپ کی بہن جیسی ہے، اور امی ہنس کر جواب دیتی، اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ان دنوں میرے خواب بہت اونچے نہ تھے۔ میں اسکول جاتی تھی، ہوم ورک کرتی اور شام کو امی کے ساتھ گھر میں کھیل کود کرتی، ہنستی کھیلتی۔ میری سب سے بڑی خواہش بس ایک نئی گڑیا اور اس کا محل تھا، جس میں ایک رانی، ایک راجا اور ان کی بیٹی رہتے ہوں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری ہنستی کھیلتی دنیا کو اجاڑ کر رکھ دیا۔
امی ابو کسی رشتہ دار کی شادی میں جانے لگے تھے۔ میں نے بھی ضد کی کہ میں بھی جاؤں، مگر امی نے پیار سے کہا، نور بانو بیٹا، ملازمہ خالہ کے ساتھ گھر پر رہنا، ہم جلدی لوٹ آئیں گے۔ میں مان گئی اور انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی۔ جاتے وقت ابو نے میری پیشانی چومی اور امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ ان کی آخری محبت بھری چھوٹی چھوٹی دعائیں تھیں جن کی تاثیر میرے ساتھ رہنے والی تھی۔ شام ہونے لگی، رات کا اندھیرا پھیلنے لگا اور میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ جاگنے لگی۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی۔ ملازمہ خالہ دلاسا دیتی، بیٹا بس آتے ہی ہوں گے، مگر وہ رات نہ آئی، وہ دن کبھی نہ لوٹا۔ صبح سویرے دروازہ بجا، ماموں جان اندر داخل ہوئے، چہرہ زرد، آنکھیں نم، کپڑے میلے، خون میں لت پت۔ میرے دل نے گھبرا کر کچھ برا سا گمان کیا۔ ماموں نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا، زور زور سے رونے لگے۔ ممانی پیچھے سے آئیں اور بس اتنا کہا، بیٹی تمہارے امی ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ الفاظ مجھ پر کسی قیامت کی طرح گرے، جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہو، سانس رک گئی ہو۔ میں کچھ نہیں سمجھی، کچھ نہیں بولی، بس ماموں کی گود میں سر رکھ کر روتی رہی۔ ان کے جنازے کا منظر، لوگوں کی سسکیاں، قرآن کی تلاوت، ہر منظر جیسے میری روح پر نقش ہو گیا تھا۔ ماموں جان نے سارے معاملات سنبھالے، امی ابو کی تدفین کی، کرائے کے مکان کو خالی کیا، تھوڑا بہت سامان باندھا۔ میں بے حس سی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور گاؤں آ گئی۔ وہ شہر کی چمکتی سڑکیں، میرے اسکول کا راستہ، میری سہیلیاں، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ گاؤں میں ماموں کا گھر بڑا تھا، مگر میرے لیے یہ ایک قید خانہ بن گیا۔ وہ عالی شان مکان جس میں کبھی میں مہمانوں کی طرح آتی تھی، اب میری جیل بن چکی تھی۔ میرا بستہ چھن گیا، کتابیں چھن گئی، خواب چھن گئے۔ ممانی کے اشارے پر میں گھر کے کام کاج میں جٹ گئی۔ تعلیم، بچپن، معصومیت، سب کچھ مٹی میں دفن ہو گیا اور آہستہ آہستہ میں بڑی ہو گئی۔ ماموں جان نے شاید دل میں یہ سوچا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ میں بس اب ایک بے آواز سایہ تھی، ایک بوجھ، ایک ذمہ داری جسے نبھانا تھا مگر کبھی اپنانا نہیں تھا۔ میرے والدین نے بڑی محبت اور چاہت سے میرا نام نور بانو رکھا تھا۔ بچپن میں جب میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے ابو کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی، ابو میں بڑی ہو کر کیا بنوں گی، تو وہ ہنستے، میری پیشانی چوم کر دعائیں دیتے اور کہتے، میری نور بانو تو ایک دن بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے گی، دنیا تیرے نام پر فخر کرے گی۔ ماں میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، میری شہزادی ہمیشہ عزت کی چادر اوڑھ کر چلے گی۔ یہ خواب میرے دل میں بسا دیے گئے تھے، وہ خواب جو آج بھی میرے دل کی کسی اندھیری کوٹری میں سانس لیتے ہیں، لیکن یہ خواب وقت کی بے رحم آندھی میں یوں بکھر گئے جیسے خزاں میں پیڑوں کے زرد پتے ہواؤں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی کی کتاب میں ایسا موڑ بھی آئے گا جہاں ایک دن وہی نور بانو جس کے لیے بڑے بڑے سپنے دیکھے گئے تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ کر دوسروں کے برتن دھوتے دھوتے محض کام والی نوری بن جائے گی۔ ماموں جان کا گھر کافی بڑا تھا، 5 کمروں پر مشتمل ایک پرانی طرز کا مکان، جس کے آگے بڑا سا برآمدہ تھا جس میں لکڑی کی قدیم کرسیاں پڑی تھیں اور جس کے ایک طرف ایک ہرا بھرا باغ تھا۔ یہ باغ میری نانی جان نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اب تو وہ باغ بھی ویران سا لگتا تھا، جیسے اپنے بنانے والے کے بچھڑنے کا سوگ منا رہا ہو۔ ماموں جان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، ان سب کی عمریں مجھ سے چھوٹی تھیں، لیکن ان کی زندگیاں میرے خوابوں سے کہیں زیادہ مکمل تھیں۔ وہ اسکول جاتے، نئے کپڑے پہنتے، کتابیں خریدتے، کھیل کود کرتے تھے، اور میں بس حسرت بھری نظروں سے ان کی خوشیوں کو تکتی رہتی۔ ابتدائی دنوں میں ممانی نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا، کہتی، تم ہماری بیٹی ہو، یہاں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرو گی، مگر یہ الفاظ صرف ماموں جان کی موجودگی تک محدود ہوتے تھے۔ جیسے ہی ماموں دکان پر چلے جاتے، ممانی کی اصل شکل سامنے آ جاتی۔ ان کی سخت آواز میرے دل پر چابک کی طرح برستی، نوری برتن دھو، جھاڑو لگاؤ، کپڑے دھو، کہیں مٹی نظر نہ آئے ورنہ خیر نہیں۔ یہ آوازیں روزانہ میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ مجھے اب صبح سے شام تک بس گھر کے کاموں میں لگے رہنا پڑتا تھا، کبھی برتن دھونا، کبھی جھاڑو لگانا، کبھی کپڑے دھونا، کبھی باورچی خانے میں روٹیاں پکانا۔ میرا کمزور سا وجود کبھی کبھی تھکن سے چور ہو جاتا، لیکن میری سسکیاں سننے والا کوئی نہ تھا، اور اگر کبھی غلطی سے ممانی کی کسی بات پر تاخیر ہو جاتی تو ان کے تمانچے میرے گالوں پر چھاپ چھوڑ جاتے۔ ماموں جان کو کبھی حقیقت کا علم نہ ہوا۔ ممانی ان کے سامنے ہمدردی کا لبادہ اوڑھ لیتی تھی، اور میں خاموش رہتی، کیونکہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ بڑوں کے آگے زبان نہیں چلانی چاہیے۔ ایسے ہی دنوں کی سیاہی میں جب میرا دل بے حد اداس ہوتا، تب مجھے لگتا کہ میرا وجود بوجھ بن گیا ہے،
تو میں گھر کے پچھواڑے میں چلی جاتی۔ وہاں پرانے زمانے کے کئی درخت تھے جن میں ایک پیپل کا بہت گھنا بہت وسیع درخت تھا۔ میں اکثر اسی پیپل کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بیٹھ جاتی۔ اس درخت کی بڑی بڑی شاخیں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے اپنی بازو کھول کر مجھے گلے لگانے کی دعوت دی ہو۔ میں اپنی پھٹی پرانی شلوار قمیض سنبھالتے ہوئے اس کے نیچے جا بیٹھتی، گھٹنوں میں سر چھپا کر روتی، دل کی ساری گھٹن، سارے آنسو، سارے دکھ اسی پیپل کے درخت کے نیچے بہا دیتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ پیپل کا درخت میری باتیں سنتا ہو، جیسے وہ میرے آنسو اپنے پتوں میں چھپا لیتا ہو۔ بچپن میں کہانیاں سنی تھیں کہ پیپل کے درختوں میں روحیں بسی ہوتی ہیں۔ مجھے ان باتوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ الٹا اس درخت سے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، ایک اندیکھی محبت کا احساس۔ جب سائرہ، سمیر اور عمیر اپنے ننیال یا دوستوں کے گھروں میں خوشیاں بانٹنے جاتے اور میں تنہا گھر میں رہ جاتی تو یہی پیپل کا درخت میرا ہمراز بنتا۔ میں گھنٹوں اس کے نیچے بیٹھ کر اپنی زندگی کا ماتم کرتی، کبھی کبھی درخت کی شاخوں کو دیکھ کر دعا کرتی، کاش یہ درخت بول سکتا، کاش یہ کسی کو میری داستان سنا سکتا۔ میری ممانی نے کبھی بھی مجھے کسی گاؤں کی لڑکی سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان کے نزدیک میں کمتر تھی، ایک نوکرانی تھی، ایک بوجھ تھی جسے محض برداشت کیا جا رہا تھا۔ گاؤں کی دوسری لڑکیاں جب رنگ برنگے دوپٹے اوڑھ کر چوڑیوں کی چھنکار میں گلیوں سے گزرتیں تو میرا دل بھی تڑپتا تھا۔ مجھے کبھی زندگی کی رنگینیوں میں شامل ہونے کا دل چاہتا تھا، مگر میرے حصے میں صرف محنت، تھکن اور تنہائی آتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا واقعی میں انسان ہوں یا محض کوئی بے جان شے جسے کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ میرے خواب، میری خواہشیں، میری امیدیں، سب کچھ اس پیپل کے درخت کی جڑوں میں دفن ہو چکا تھا، اور وہ پیپل، وہ ہر روز میری خاموش چیخیں سنتا تھا۔ وہی میری تنہائی کا گواہ تھا، وہی میرا رازدار، وہی میرا سب سے پہلا اور شاید آخری دوست۔ جوانی میرے جسم میں ایک خاموش سا انقلاب لا رہی تھی، جیسے کسی سوئے ہوئے صحرا میں پہلی بار پھوار برسے یا بنجر زمین پر پہلی بار ہریالی اگے۔ میں جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو حیران رہ جاتی، جسے خود اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہ آئے۔ تیکھے نکوش، لمبی پلکیں، دودھیا رنگت اور لبوں پر ایک فطری شادابی جو دنیا کے کسی گلاب میں بھی نہ ملتی۔ میرا سراپا ایک ایسی معصومیت اور دل فریبی کا امتزاج تھا کہ جو دیکھتا پل بھر کو ٹھٹک کر رہ جاتا۔ میری کمر تک آتی ہوئی سیاہ بالوں کی لٹیں، ہنستے وقت رخساروں پر پڑتے گڑھے اور چلتے ہوئے بدن کی متانت، یہ سب جیسے فطرت کی خاموش موسیقی کا حصہ تھے۔ مگر میری یہ جوانی، یہ روپ، یہ نزاکت ایک ایسی قید میں تھا جہاں نہ کوئی تعریفی نظر تھی، نہ کوئی محبت بھرا لمس۔ یہ حسن ایک ایسے گھر کی چار دیواری میں قید تھا جہاں کام اور ذلت کے سوا کچھ نہ تھا۔ کبھی کبھی جب پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے عزم اور تھکے دل کو سہلاتی تو سوچتی کہ قدرت نے یہ خوبصورتی مجھے کیوں عطا کی ہے جب میری تقدیر میں فقط آنسو لکھے گئے ہیں۔ مجھے لگتا جیسے میرا حسن بھی میرے ساتھ ماتم کرتا ہے، جیسے میرا ہر مسکراتا نقش دل ہی دل میں میرے دکھ پر نوحہ خوانی کرتا ہے۔ دنیا کے لیے میں ایک گمنام وجود تھی، لیکن اس پیپل کے درخت کے نیچے میں اپنی جوانی کی چمک کو، اپنی امیدوں کے دیے کو ٹمٹماتے دیکھتی اور دل میں ایک انکہی دعا کرتی کہ شاید کبھی کسی دن کوئی میری حقیقت کو سمجھے اور میرے ان خوابوں کو حقیقت کی سرزمین پر اتار دے۔ نعمانی جان کی بیٹیاں بھی اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھیں۔ سائرہ کی 16ویں سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی تھی اور سمیرہ بھی اس کے قریب ہی سال میں قدم رکھ چکی تھی۔ دونوں کا حسن اپنی جگہ، لیکن ان کے چہرے پر وہ معصوم کشش اور فطری نرمی نہیں تھی جو قدرت نے جانے انجانے میں میرے نصیب میں لکھی تھی۔ اب یہ بات نعمانی جان کو کانٹے کی طرح چبھنے لگی تھی کہ اگر کبھی کوئی اچھا عزت دار اور خوشحال رشتہ آیا تو سب سے پہلے ان کی آنکھیں مجھ پر ہی جا ٹھہریں گی۔ نعمانی کی آنکھوں میں روز بروز میرے لیے بے چینی اور خفگی بڑھنے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کہیں میں ان کی اپنی بیٹیوں سے بازی نہ لے جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی معزز خاندان کی بہو بن کر ان پر اپنی قسمت کا تانا نہ بن جاؤں۔ اسی بے چینی کے مارے انہوں نے اب رشتے والیوں کا تانتا باندھ دیا تھا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی عورت آتی جو میرے سراپے کو گھورتی، میرے چہرے کے نقش تولتی اور پھر ممانی جان کی سرگوشیوں میں مصروف ہو جاتی۔ ممانی جان ان سے بڑے فخر سے کہتی، کسی امیر گھرانے کا رشتہ ہو تو لانا، لیکن مرد عمر میں ڈبل ہو، کوئی بات نہیں، نور بانو خوش رہے گی۔ پھر مجھے آنکھ مار کر کہتی، کم عمر آدمی تو ویسے بھی بہت تنگ کرتے ہیں، ادھیڑ عمر کا شوہر ملے گا تو راج کرو گی راج، ہمیں مت بھولنا۔ ان کی زبان پر ہنسی کا رنگ ہوتا، مگر ان کے لہجے میں ایک چھپا ہوا زہر مجھے صاف محسوس ہوتا تھا۔
وہ کبھی بھی میرے لیے کسی نوجوان، تعلیم یافتہ یا وجیح لڑکے کی خواہش نہ کرتی۔ ہمیشہ ایسے رشتے تلاش کرتی جن میں عمر اور حیثیت کا اتنا تفاوت ہوتا کہ دل گھبرا اٹھتا۔ کبھی کوئی 50 سالہ امیر تاجر کا ذکر کرتی تو کبھی کسی ایسے آدمی کی بات چھیڑتی جو پہلی بیوی کے مرنے کے بعد بچے سنبھالنے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہو۔ ان کی خواہش صاف نظر آتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح مجھے جلد از جلد اس گھر سے نکال کر اپنی بیٹیوں کی راہ ہموار کر لیں، تاکہ ان کی جوان بیٹیاں ہر رشتہ دار اور ہمسائے کی آنکھ کا مرکز بن سکیں اور میرا وجود ان کے حسن پر سایہ نہ ڈالے۔ مجھے اپنے وجود کی خوبصورتی اب بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں اپنی آئینے جیسی صاف رنگت اور نرگس جیسی آنکھوں کو چھپانے کی کوشش کرتی، اپنے بالوں کو سمیٹ کر باندھ لیتی اور اپنی چال کو دھیما کر لیتی تاکہ کسی کی نگاہ مجھ پر نہ ٹھہرے، مگر قدرتی کشش ایسی چیز نہیں جو چھپائی جا سکے۔ میری خاموش معصومیت اور دکھوں سے سجی آنکھیں خود ایک صدا بن چکی تھی جسے چاہ کر بھی دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ مومانی جان کے برتاؤ میں دن بدن سختی آتی جا رہی تھی۔ اب وہ میرے ہر کام میں عیب نکالتی، کبھی برتنوں میں داغ دکھا کر ڈانٹتی، کبھی صحن کی جھاڑو میں خاک کا بہانہ بنا کر مجھے تانے دیتی، مگر میں خاموشی سے سب سہتی رہتی۔ دل میں یہ خوف جڑ پکڑ چکا تھا کہ اگر زبان کھولی تو شاید اپنے نصیب کو مزید اندھیروں میں دھکیل دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ اب ان کی نظر میں میری حیثیت محض ایک بوجھ کی سی ہو گئی ہے جسے جلد از جلد کسی پرانے سودے کی طرح ٹھکانے لگانا ہے۔ میری ہر سانس، ہر مسکراہٹ، ہر امید اب ان کے لیے ایک جرم بن گئی تھی، اور میں بس خاموشی سے اپنے مقدر کے کسی اندیکھے فیصلے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مومانی جان کی سازش آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچنے لگی تھی۔ وہ دن بدن زیادہ بے چین اور عیار ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی نظروں میں اب صرف اپنا مفاد تھا۔ اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو چکی تھی۔ میں اپنی معصومیت میں یہ سمجھ بھی نہ سکی کہ میرے ارد گرد خاموشی سے ایک جال بچھایا جا رہا ہے، ایسا جال جس میں ایک بار پھنسنے کے بعد میں کبھی رہائی نہیں پا سکوں گی۔ مومانی جان نے اپنی خفیہ سازشوں کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ایک بدنام زمانہ، بدکار، نشئی اور عمر رسیدہ مرد سے میرا سودا طے کر لیا تھا، صرف اور صرف 10 لاکھ روپے کے عوض۔ ان کے لیے میں کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں تھی، بس ایک سودا تھا، ایک موقع جسے وہ اپنی تقدیر بدل کر اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنا چاہتی تھی۔ مومانی جان نے اس گھناؤنے معاہدے کی ایک ایک بات نہایت ہوشیاری سے چھپائی۔ میرے سامنے تو بس اتنا کہا گیا، نور بانو، اللہ نے تیرے نصیب کھول دیے ہیں، بڑا اچھا رشتہ آیا ہے۔ ان کی باتوں میں اتنی چکنی چپڑی مٹھاس تھی کہ کچھ دیر کو میں بھی سوچنے لگی کہ شاید واقعی اللہ نے میری دعاؤں کو سن لیا ہو۔ انہوں نے بڑی مہارت سے اس رشتے کو خوشنما الفاظ میں لپیٹ کر میرے سامنے پیش کیا۔ کبھی کہتی، دولت مند ہے، تیرے قدموں میں دنیا کی دولت ڈھیر کر دے گا۔ کبھی چٹکی بجاتے ہوئے کہتی، اب اپنی زندگی کے مزے لوٹنا، برتن مانجنے کے دن گئے نور بانو۔ اور میں اپنی سادہ دلی اور ٹوٹی امیدوں کے سہارے ان کے ہر لفظ کو سچ سمجھنے لگی۔ مجھے یہ جاننے کا کوئی موقع ہی نہ ملا کہ جس شخص سے میرا رشتہ طے کیا جا رہا تھا وہ نہ صرف نشے کا عادی تھا بلکہ گاؤں بھر میں اس کی بدکرداری کے قصے مشہور تھے۔ اس کی 2 شادیاں ناکام ہو چکی تھیں اور اب وہ محض ایک نوجوان معصوم لڑکی کو خرید کر اپنی بقیہ زندگی کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ مومانی جان نے مجھ سے میرا سچ، میرا فیصلہ، سب کچھ چھین لیا تھا۔ انہوں نے اس رشتے کے بدلے 10 لاکھ روپے نقد طے کیے تھے، جس کا بڑا حصہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں، زیوروں اور اپنی آسائشات پر خرچ کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ ان کے چہرے پر اب ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی بہت بڑی بازی جیت لی ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر دل ہی دل میں ہنستی تھی، جیسے میں ایک معصوم بھیڑ ہوں جسے ذبح خانے کی طرف روانہ کیا جا رہا ہو اور وہ خود اپنی قسمت پر خوش ہو رہی ہو۔ مومانی جان نے رشتہ پکا کرنے کے لیے جلدی کی۔ میرے علم میں یہ بات تب آئی جب مہندی کی تاریخ بھی طے ہو گئی اور میرے ہاتھوں پر زبردستی مہندی لگائی جانے لگی۔ ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی تھیں، مگر میرے دل میں ایک بے نام سی گھبراہٹ پنپنے لگی تھی۔ میں کچھ پوچھتی تو کہا جاتا، سب کچھ تیری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے نور بانو۔ مجھے خاموش کرایا جاتا، ڈرایا جاتا اور ہر بار میرا سوال ہنسی میں اڑا دیا جاتا۔ میں اپنی قسمت کے ہر موڑ پر صرف خاموش رہنا سیکھ چکی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانی سی چیخ دبنے لگی تھی جو کہتی تھی، کچھ غلط ہو رہا ہے، بہت غلط۔ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا میں اس وقت تک نہیں جان سکی جب تک سودا مکمل نہیں ہو گیا۔ جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو سب دروازے بند ہو چکے تھے، سب راستے بند، سب خواب روندے جا چکے تھے۔ مومانی جان کی سازش نے مجھے ایک ایسے اندھیرے کنویں میں دھکیل دیا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی،
اور سب سے کربناک بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں ہو رہا تھا جنہیں میں اپنا سمجھتی تھی، جنہیں میں نے اپنا خون، اپنا گھر جانا تھا۔ جب ممانی جان نے میرے لیے رشتہ طے کرنے کی سازش سوچی تو سب سے پہلی چال انہوں نے یہ چلی کہ ماموں جان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ شروع میں وہ بہت محتاط انداز میں بات کرتی تھی، جیسے کوئی محبت کرنے والی بہن اپنی چھوٹی بہن کی بیٹی کے بھلے کے لیے فکر مند ہو۔ وہ ایک دن شام کے وقت جب ماموں جان تھکن سے چور ہو کر دکان سے واپس آتے اور برآمدے میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر چائے پیتے تو نہایت محبت بھری آواز میں کہتی، ارے سنیں، اب نور بانو بھی بڑی ہو گئی ہے، یوں کب تک گھر کے کاموں میں پستی رہے گی؟ وقت آ گیا ہے کہ اسے اپنے گھر کا کر دیں۔ ماموں جان کبھی چونک جاتے، کبھی چائے کا گھونٹ بھر کر چپ ہو جاتے۔ ممانی جان ہر دن، ہر موقع پر یہ بات دہراتی رہتی۔ ان کی آواز میں ایسی چالاکی تھی کہ ماموں جان کو یہ فکر واقعی دل سے لگنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ماموں جان نور بانو کے حق میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتے، لیکن اگر بات کو جذباتی رنگ دے کر پیش کیا جائے تو فیصلہ آسانی سے ان کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے۔ وہ کہتی، دیکھیں نا، ہماری بھی عزت ہے، اگر آج نور بانو کا اچھے سے بندوبست کریں گے تو دنیا بھی تعریف کرے گی کہ دیکھو ماموں نے یتیم بھانجی کا فرض ادا کیا، اور پھر رشتہ بھی تو کتنا اچھا آیا ہے، امیر آدمی ہے، دولت کے انبار ہیں، نور بانو سونے میں پل جائے گی، راج کرے گی۔ ماموں جان جو سادہ دل اور جذباتی انسان تھے، رفتہ رفتہ ممانی کی باتوں کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ ممانی جان ہر بات میں چٹکی لے کر ہنستی تھی، اگر ہم نے موقع ہاتھ سے جانے دیا تو پھر پچھتائیں گے۔ آج امیر آدمی اپنی خوشی سے رشتہ مانگ رہا ہے، بھلے عمر میں تھوڑا بڑا ہے، لیکن دولت کا کیا کہنا، نور بانو کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ماموں جان کبھی ہچکچاتے، کبھی پیشانی پر بل ڈال کر سوچتے، لیکن ممانی جان کی چکنی چپڑی باتوں نے ان کے دل میں یہ خیال پختہ کر دیا کہ شاید واقعی یہی نور بانو کے لیے سب سے اچھا راستہ ہے۔ وہ دن رات میرے لیے فکر مند بن کر ماموں کے سامنے دہائی دیتی، جھوٹی آہیں بھرتی، مصنوعی آنسو بہاتی اور ظاہر کرتی کہ ان کے دل میں میرے لیے کتنا درد ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ممانی جان نے ماموں جان کے ہاتھ میں وہ لفافہ تھما دیا جس میں رشتے والوں کی طرف سے بھیجا گیا تحفہ تھا، کچھ رقم اور مہنگے کپڑوں کے جوڑے۔ ممانی نے بڑے افسوس بھرے انداز میں کہا، یہ تو ہماری رسم ہے، کچھ لینا دینا تو چلتا ہے، آپ اسے برا مت مانیے گا، یہ سب نور بانو کے ماں باپ سمجھ کر انہوں نے مجھے بھجوایا ہے۔ ماموں جان جو ایک بھلے آدمی تھے، ان کے دل میں تو ایک ہی بات گھومنے لگی کہ میری نور بانو کی زندگی سنورنے جا رہی ہے۔ ممانی جان نے چالاکی سے ان کے دل میں یہ پختہ یقین بٹھا دیا تھا کہ یہ شادی نہ صرف نور بانو کے لیے خوشیوں کی کنجی ہے، بلکہ ہماری عزت، دنیا داری اور خاندان کی بھلائی بھی اسی میں ہے۔ اور یوں بغیر میری مرضی جانے، بغیر میرے خوابوں کا خیال کیے، ماموں جان کا دل اس سودے پر راضی ہو گیا، اس سے بے خبر کہ وہ اپنی یتیم بھانجی کو بربادی کے راستے پر دھکیلنے والے ہیں۔ ممانی کے ہونٹوں پر ایک فریب بھری مسکراہٹ تھی اور میرے مقدر پر ایک سیاہ مہر ثبت ہونے جا رہی تھی۔ ان لمحوں میں میرے لیے کوئی آواز نہیں تھی، کوئی سوال نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا، سوائے ایک پرانے پیپل کے درخت کے جس کی گھنی چھاؤں میرے آنسوؤں کی گواہ بننے والی تھی۔ جب پہلی بار ممانی جان نے اشاروں کے نایوں میں میرے سامنے شادی کی بات چھیڑی تو میں کچھ نہ سمجھی تھی۔ میں نے ہنستے ہنستے نظر انداز کر دیا، جیسے بچپن کا کوئی مذاق کر دیا ہو۔ لیکن جب ماموں جان نے خود مجھے اپنے سامنے بٹھا کر گمبھیر لہجے میں کہا، نور بانو بیٹی، ہم نے تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے، تم بہت خوش رہو گی وہاں، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے گا، تو جیسے میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی، میرے لب کپ کپانے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے لہرانے لگے۔ ماموں جان، کون سا رشتہ؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ماموں جان نے مانی ہوئی شرمندگی سے زمین کی طرف دیکھا، جیسے اپنے ہی فیصلے سے وہ خود مطمئن نہ ہوں، لیکن کسی اور کے کہنے پر سر جھکائے بیٹھے ہوں۔ شفیق احمد اچھا انسان ہے، دولت مند ہے، تمہیں سکھ دے گا، تھوڑا عمر میں بڑا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے، تمہیں دنیا جہان کی راحتیں دے گا۔ ان کے الفاظ میرے لیے زہر تھے، مگر وہ اسے شہد سمجھ کر مجھے پلانا چاہتے تھے۔ ماموں جان، میں ایک دم چیخ اٹھی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، جینا ہے۔ ممانی جان جو کمرے کے کونے میں کھڑی تھی فوراً لپک کر بولی، ارے واہ، اب نوکرانیوں کے بھی خواب ہونے لگے، اتنی اونچی اڑان، شکر کر قسمت تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے کوئی جوان خوبرو شہزادہ تیری دہلیز پر آئے گا؟ ان کے طنزیہ کہے میرے دل پر کوڑے برسا رہے تھے۔ ماموں جان نے جیسے آخری بات کہہ دی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے نور بانو۔ میرے احتجاج کی ایک نہ سنی گئی،
میری آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ میں بے اختیار دروازے کی طرف لپکی۔ مجھے کسی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ تھا، نہ مامو جان کا، نہ مومانی کا، نہ ان معصوم دیواروں کا جنہوں نے برسوں میرا دکھ دیکھا تھا۔ میں ننگے پاؤں آنسوؤں میں بھیگی گھر کے پچھواڑے کی طرف بھاگی، وہاں جہاں میرا واحد ساتھی تھا، وہ پرانا پیپل کا درخت۔ رات کی چادر تنی ہوئی تھی، چاندنی میں درخت کی لمبی شاخیں زمین تک جھک رہی تھیں، جیسے مجھ سے لپٹنے کو بےتاب ہوں۔ میں دھڑام سے اس کی جڑوں کے قریب زمین پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میری ہچکیاں فضا میں گونجنے لگی۔ میرا دل ایسا تڑپ رہا تھا جیسے کسی نے اسے ننگی تلوار سے چیر دیا ہو۔ اللہ جی مجھے بچا لو۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی۔ میرے رب، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے کس کا گناہ کیا ہے؟ میں تو صرف تھوڑی سی خوشی چاہتی تھی، تھوڑے سے خواب، تھوڑی سی محبت۔ کیا یہ مانگنا بھی جرم ہے؟ میری انگلیاں مٹی میں دھستی جا رہی تھی اور میری فریادیں آسمان سے ٹکرا کر لوٹ آ رہی تھی۔ اے میرے پیارے درخت، تو سب جانتا ہے نا، تو نے میرے بچپن کی مسکراہٹیں دیکھی ہیں، تو نے میرے آنسو چنے ہیں۔ اب میری مدد کر، مجھے اس قید سے نکال دے۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنی زندگی کا سودا کسی ایسے سے کروں جسے میں جانتی بھی نہیں، جس کا نام سن کر میرا دل دہل جاتا ہے۔ میں درخت کی موٹی جڑوں کو اپنے بازوؤں میں بھر کر سسکیاں لینے لگی۔ پیپل کے درخت کی پرانی شاخیں ہوا میں سرسرانے لگی۔ چاندنی میں اس کے پتے عجیب طریقے سے جھومنے لگے، جیسے میرا دکھ ان پر بوجھ بن کر ٹپک رہا ہو۔ میں روتے روتے نڈھال ہو گئی اور میری پیشانی درخت کی جڑوں سے ٹک گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ مجھے بچا لو اللہ جی، مجھے بچا لو۔ بس یہی ایک جملہ تھا جو میرے لبوں سے بار بار نکل رہا تھا۔ میری آواز میں درد تھا، دل میں بے بسی تھی اور سانسوں میں وہ حسرت تھی جسے لفظوں میں ڈھالنا ممکن نہ تھا۔ میں نہیں جانتی کہ کب میری آنکھیں بند ہو گئیں، کب میری سسکیاں آہستہ ہوئیں۔ بس اتنا یاد ہے کہ میں نے اپنے دل کی سب فریادیں اس پرانے درخت کی چھاؤں میں اللہ کے سپرد کر دی تھی اور امید کی ایک کچی ڈوری کو تھام کر نیند کی وادی میں ڈوب گئی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی اور سب سے تنہا رات تھی، لیکن میں بے خبر تھی کہ اس رات میرے درد کی صدا آسمان تک جا پہنچی تھی اور اس پیپل کے درخت نے بھی میری آنسوؤں کی قسم کھا لی تھی کہ اب میری کہانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ رات اپنے عروج پر تھی، ہر طرف ایک گہری پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا تھم سی گئی تھی، جیسے وقت خود ساکت ہو چکا ہو۔ چاند کی دودھیا روشنی میں وہ پیپل کا درخت عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی شاخیں جو ہمیشہ شانتی اور سکون کا منظر پیش کرتی تھیں، اب کسی انجانے اضطراب سے لرز رہی تھی۔ میں درختوں کی جڑوں میں تھکی ہوئی نیند میں نیم بے ہوش پڑی تھی اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے غموں کا بوجھ درخت پر ڈال چکی تھی، مگر فضا میں ایک انجان سی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ ہوا اچانک سرسرا اٹھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے درخت کے پتوں نے آپس میں کچھ رازدارانہ گفتگو شروع کر دی ہو۔ ہر پتا، ہر شاخ ایک خاص ترتیب سے ہل رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت انہیں بیدار کر رہی ہو۔ درخت کی سب سے پرانی اور موٹی شاخ آہستہ آہستہ نیچے جھکنے لگی۔ اس کے پتے سرسراتے ہوئے ایسے ساز بجا رہے تھے جو کسی انسان کی سماعت سے پرے تھے، کوئی پراسرار نغمہ، کوئی انوکھی دعا۔ چاندنی میں درخت کا سایہ زمین پر ایک عجیب سا نقش بنا رہا تھا، ایک دل کی شکل کا سایہ جس کے بیچ میں بے خبری سے سو رہی تھی۔ اسی لمحے درخت کی چھال پر ایک سنہری روشنی کی جھلک سی نمودار ہوئی، بالکل ہلکی، بالکل مدھم، جیسے کسی نے وہاں مقدس الفاظ کندہ کر دیے ہوں، مگر میں ان سب مناظر سے انجان نیند کی گرفت میں جکڑی ہوئی تھی۔ درخت کی شاخیں ایک پل کو ایسے جھکیں جیسے مجھے اپنی آغوش میں لینے والی ہوں۔ ہوا نے میرے بالوں کو آہستہ آہستہ سہلایا۔ میری پیشانی پر درخت کی ایک باریک ٹہنی آ کر ٹھہر گئی، جیسے کسی نے مجھے شفقت سے تھپک دیا ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے ہوا کی سرسراہٹ، پتوں کی سرگوشیاں اور فضا کی لرزش، سب کچھ ایسا لگا جیسے کائنات کی کوئی مخفی قوت میرے درد کا نوٹس لے رہی ہو۔ مگر میرا معصوم دل جو دنیا کے ظلم سے گھبرا چکا تھا، ان سب اشاروں کو محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے نیند میں ایک کروٹ لی، آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن تھکن اور رونے کی شدت سے میری پلکیں جیسے بوجھل پتھر بن چکی تھی۔ بس ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد ہوا کی خوشبو بدل گئی ہے۔ اب اس میں مٹی، بارش اور کسی انجانی مہک کی آمیزش تھی، کچھ ایسا جو بچپن کی کسی بھولی بسری یاد کی طرح تھا، کچھ ایسا جو دل کو انجانے انداز میں تسلی دیتا تھا۔ لیکن میں نے خود کو یقین دلایا، یہ سب میرا وہم ہے، میں بس تھکی ہوئی ہوں، بہت رو چکی ہوں۔ اور پھر میں گہری نیند سو گئی۔ پیپل کا درخت مگر خاموش نہ تھا، وہ اپنے تنے، اپنی شاخوں،
اپنی جڑوں سے ایک ایسی توانائی خرچ کر رہا تھا جو زمین کے اندر تک اتر رہی تھی۔ پتوں کی مدھم سرگوشیاں اب دھیمی دعا میں بدل گئی تھی۔ یہ دعا نہ انسان کے الفاظ میں تھی، نہ کسی کتاب میں لکھی گئی تھی۔ یہ دعا درخت کی اپنی زبان میں تھی، فطرت کی، محبت کی، تحفظ کی زبان میں۔ چاند آسمان پر ذرا سا پیچھے ہٹا اور اچانک ایسا لگا جیسے تاروں نے اپنی روشنی زمین پر اتار دی ہو۔ درخت کے نیچے کی زمین ہلکی سی کانپی۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں ایک عجیب سی مہک چھا گئی، تازہ پھولوں کی، شبنم کی، امید کی۔ کسی نے میرے ماتھے پر شفقت بھرا لمس رکھا، مگر جب میں ہوش میں آتی تو یہ سب قدرتی سمجھ کر بھول جاتی۔ صبح کے قریب جب پرندوں نے پہلی پہلی چہچہاہٹ کی آواز نکالی تو درخت نے اپنی حرکت تھوڑی تھوڑی سست کر دی، جیسے کوئی بزرگ ساری رات دعا میں گزارنے کے بعد تھکن سے بیٹھ گیا ہو۔ مگر جو بیج اس رات بویا گیا تھا وہ اب زمین کے نیچے اپنی جڑیں پھیلانے لگا تھا، ایسا بیج جو میرے نصیب کا رخ بدلنے والا تھا۔ میں نادان نور بانو اس وقت ان سب نشانیوں سے غافل تھی۔ میں نے صرف اتنا جانا کہ رات گزر گئی ہے، ایک نئی صبح آئی ہے، لیکن حقیقت میں میری قسمت کے اندھیرے اب روشنی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ میری سسکیوں، میرے احتجاج، میرے معصوم دل کی پکار نے درخت کے دل کو چھو لیا تھا، اور قدرت نے میرے لیے کچھ ایسا طے کر دیا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا تصور کرتے ہی میری روح کانپ جاتی تھی۔ سورج جیسے آج بوجھل قدموں سے نکلا تھا۔ ہوا میں بھی ایک عجیب سا دکھ اور سناٹا تھا۔ ہر طرف ہلکی سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میری شادی کی تیاری مکمل تھی، وہی شادی جو میری مرضی کے خلاف سازشوں اور دھوکے سے طے کی گئی تھی۔ میرے ہاتھوں میں مہندی تھی مگر دل میں زخم، چہرہ ہلکی مسکراہٹ کا نقاب اوڑے ہوئے تھا مگر اندر کہیں گہری چیخیں دبی بیٹھی تھی۔ سب لوگ میرے گرد تھے۔ مومانی کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ ماموں کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، شاید اندر کہیں وہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے بیٹی نہیں اپنی عزت کا سودا کیا ہے۔ رشتہ دار ہنسی مذاق میں لگے تھے، کوئی میرے جوڑے کی تعریف کر رہا تھا، کوئی نصیحتیں کر رہا تھا، مگر میرے کان جیسے بند ہو چکے تھے۔ میری آنکھیں بس ایک چیز ڈھونڈ رہی تھی، میرا وہ پیارا مہربان پیپل کا درخت جو میری ساری سسکیوں، دعاؤں اور خوابوں کا رازدار تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو میرے قدم زمین سے اکھڑنے لگے، ہر قدم جیسے ایک صدی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ میں نے ایک بار، آخری بار اپنے چھوٹے سے باغ پر نظر ڈالی جہاں بچپن میں نے چپکے سے خواب بوئے تھے۔ میری نظریں بے اختیار اس پیپل کے درخت کی طرف اٹھ گئیں جو صحن کے ایک کونے میں خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو، سب کچھ سمجھ رہا ہو۔ آنکھوں میں آنسو بھرے میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی درخت کے پاس آ گئی۔ میری مہندی سے سجی انگلیاں کانپتے ہاتھوں سے درخت کے کھردرے تنے کو چھونے لگی، لیکن اس چھونے میں ایک بے بسی تھی، ایک الوداعی محبت تھی۔ میرا دل جیسے تڑپ کر چیخ اٹھا، تو گواہ رہنا اے میرے پیارے پیپل، میں تیرے حوالے اپنے سارے دکھ، اپنی ساری دعائیں، اپنی ساری امیدیں چھوڑے جا رہی ہوں۔ اگر کبھی میری روح چیخے، اگر کبھی میری آنکھیں بے آواز روئیں تو جان لینا کہ یہ نور بانو کی فریاد ہے۔ اس کی شاخیں ہلکی سی سرسرائیں، ایسا لگا جیسے اس نے میری بات سن لی ہو، جیسے اس نے میرا درد اپنے اندر جذب کر لیا ہو۔ اس لمحے ہوا نے ایک میٹھی سی سرگوشی کی، میری چادر ہلکی سی پھڑ پھڑائی اور لگا جیسے کوئی اندیکھی قوت مجھے روکنا چاہتی ہو، مگر رسمیں اپنی جگہ تھیں، سماج کے اصول اپنی جگہ تھے۔ میں نے نم آنکھوں سے درخت کو آخری بار چھوا، اپنی پیشانی اس کے تنے سے لگا دی۔ ایک خاموش دعا، ایک انکہی امید، ایک اندیکھی بندگی اس لمحے میں چھپ گئی۔ میرے دل میں بس ایک ہی التجا تھی، یا اللہ، جس طرح اس درخت نے میرے دکھ سکھ سنے ہیں اسی طرح تو بھی میری سنتے رہنا، مجھے اس اندھیرے سفر میں تنہا نہ چھوڑنا۔ پیچھے سے آوازیں آنے لگی، چلو بیٹی وقت ہو گیا ہے، گاڑی آ گئی ہے۔ میں نے آنسو پونچھے، اپنے لب سختی سے بھینچ لیے تاکہ کوئی سسکی باہر نہ نکل آئے، اور بوجھل قدموں سے پلٹ کر اپنے نئے گھر کی طرف بڑھنے لگی، ایسے جیسے کوئی مجرم اپنے انجام کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ درخت کے پتوں نے آخری بار سرسرا کر الوداع کہا، یا شاید کوئی دعا دی تھی، ایسی دعا جو میرے آنے والے کٹھن راستوں میں میرے ساتھ ایک پوشیدہ قوت بن کر چلنے والی تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوئے میں نے کھڑکی سے سر نکال کر ایک آخری بار مڑ کر دیکھا۔ پیپل کا درخت اب بھی وہیں تھا، مضبوط، صبور اور میری دعاؤں کا امین۔ چاندنی اس پر ٹوٹ کر برس رہی تھی، جیسے رب نے اس کے کندھوں پر کوئی مقدس ذمہ داری رکھ دی ہو۔ میں نے دل میں کہا، میری سانسیں، میرے خواب، میرے زخم اب تیرے حوالے، اور گاڑی دھیرے دھیرے گلی سے نکل گئی۔ میرا بچپن، میری معصومیت، میری سچائی کو وہیں درخت کے سائے تلے چھوڑ کر میں ایک اجنبی، بے رحم دنیا کی طرف روانہ ہو گئی۔ اندھیری رات تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی
اور میرے دل کی دھڑکنوں کا شور ہر چیز پر حاوی ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں تھمے ہوئے آنسو تھے اور دل میں انگنت وسوسے۔ سجی سنوری بھاری جوڑے میں لپٹی میں گاڑی سے اتاری گئی تو میرے قدم کانپنے لگے۔ سامنے ایک پرانا مگر اپنی جگہ بہت شاندار بنگلہ کھڑا تھا، ایسا بنگلہ جو اپنی ویرانی میں بھی عجیب سی ہیبت رکھتا تھا۔ بڑی بڑی کھڑکیاں، اونچے ستون اور پرانی دیواروں پر چڑھا وقت کا رنگ، سب کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہاں خوشی سے زیادہ راز اور خاموشیاں بسی ہیں۔ گاڑی کی لائٹس کی روشنی میں نے دیکھا کہ بنگلے کا دروازہ زنگ آلود تھا، مگر اس پر کندہ کاری آج بھی اپنی شان دکھا رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی ابھری۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ کیوں ایسا بنگلہ جو سنسان لگتا تھا؟ میری پلکیں جھک گئیں اور آنسو ایک بار پھر بہنے لگے، مگر میں نے جلدی سے اپنے چہرے کو دوپٹے میں چھپا لیا کہ کوئی میری بے بسی نہ دیکھ سکے۔ 2-3 اجنبی خادمائیں خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں، نہ کوئی مبارکباد، نہ کوئی ہنسی خوشی کی آواز، ہر طرف بس سناٹا تھا، اور میں اس سناٹے میں اپنی ہر سانس گن رہی تھی۔ بنگلے کے دروازے کے قریب پہنچ کر میری ہمت جواب دے گئی، قدم آگے بڑھنے سے انکار کرنے لگے، مگر ایک خادمہ نے آہستگی سے میری کلائی تھامی اور دباؤ ڈال کر مجھے آگے بڑھایا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کو چھوا جیسے مجھ پر کوئی جادو سا کر دیا گیا ہو۔ دھیمی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور میرے سامنے ایک لمبی نیم تاریک راہداری آ گئی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں، چھت سے لٹکتے گرد آلود فانوس اور راہداری کے آخر میں اندھیرا، یہ سب کچھ میرے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ دل میں وسوسے سرسرانے لگے۔ کیا واقعی یہ میری نئی زندگی کا آغاز تھا؟ کیا واقعی خوشیوں کا وعدہ یہی تھا جو مومانی نے ماموں کے دل میں بٹھایا تھا، یا یہ سب محض ایک مکروہ دھوکا تھا؟ ہر قدم کے ساتھ میرے گلے میں پھندا سا تنگ ہونے لگا۔ میرے خوابوں کی بارات تو چمکتی روشنیوں، کہکہوں اور خوشیوں سے سجی ہوئی تھی، مگر یہاں تو ہر دیوار پر سناٹے نے قبضہ کر رکھا تھا۔ آخر کار میں دہلیز پر پہنچی۔ خادمہ نے ایک پرانی رسم کے تحت مجھ سے کہا کہ بنگلے کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے زمین کو چھو لو۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے زمین کو چھوا اور نم آنکھوں سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں دعا مانگی، یا اللہ تو ہی میرا ساتھی ہے، تو ہی میرا محافظ ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے دہلیز پار کی اور یوں ایک نئی اجنبی اور پراسرار زندگی کی طرف میرا پہلا قدم اٹھ گیا، ایسا قدم جس نے میری روح کی گہرائیوں تک خوف بٹھا دیا تھا۔ رات کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکنیں بھی اپنے ہی کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھاری آنکھوں اور بھاری دل کے ساتھ بنگلے کے ایک ویران سے کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ کمرہ بڑا تھا مگر عجیب سا بوجھ لٹکا ہوا تھا۔ دیواروں پر مٹی کی تہیں، فانوس سے ٹوٹتی روشنی، فرش پر بچھا پرانا قالین، سب کچھ جیسے کوئی کہانی سنانے والا تھا، ایک ایسی کہانی جس کے الفاظ خون سے لکھے گئے ہوں۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا، میرے دل کی دھڑکن رکنے کو آئی۔ سامنے وہی ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا جو میرا شوہر تھا، جھریوں بھرا چہرہ، کالی آنکھوں میں عیاشی اور حویس کی پرچھائیاں۔ لیکن اگلے لمحے جو منظر میرے سامنے آیا وہ میرے تخیل سے بھی باہر تھا۔ جو ہی وہ اندر آیا، اچانک کمرے کی فضا بدل گئی، دیواروں سے سائے نکلنے لگے، جیسے کمرے کی ہر دراڑ سے کوئی پراسرار وجود باہر آ رہا ہو۔ عجیب عجیب شکلیں، کٹی پھٹی لاشوں جیسے چہرے، جلتی آنکھیں، لمبے ناخن ہر طرف چھا گئے۔ کمرے کی ہوا بوجھل ہو گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس آدمی کے چہرے پر پہلے حیرت چھائی، پھر خوف نے اس کی جان نکال لی۔ وہ لڑکھڑایا، ہونٹوں سے ایک نامکمل چیخ نکلی اور پھر فرش پر گر گیا، بے ہوش۔ میں سن ہو کر اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ آنکھوں کے سامنے وہ سائے ناچ رہے تھے، دیواروں پر چیخیں ابھر رہی تھیں، اور میں پتھر کی مورت بنی بس اللہ کا نام دل میں دہراتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ تمام سائے غائب ہو گئے۔ کمرے میں ایک بوجھل، مردہ جیسی خاموشی چھا گئی۔ سامنے فرش پر وہ بوڑھا پڑا تھا، آنکھیں بند، جسم ساکت۔ صبح ہونے تک میں ویسے ہی بیٹھی رہی، خوف زدہ کانپتی ہوئی۔ اسی دوران بنگلے کی ایک ملازمہ زینب چپکے سے میرے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر ترس تھا، محبت تھی، ایک عجیب سی مخلصی۔ زینب نے دبے دبے الفاظ میں بتایا، بی بی جی، اس بوڑھے کی حقیقت بہت بھیانک تھی۔ یہ آدمی نہ صرف نشے کا عادی تھا بلکہ کالے جادوں کے ذریعے نوجوان لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا تھا۔ کتنی لڑکیاں اس کے ظلم کا شکار ہوئیں مگر کسی نے کچھ نہ کیا۔ یہاں کا ہر کونا اس کے گناہوں کا گواہ ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شاید انہی معصوم آہوں کی بدولت رات کو کوئی غیبی مدد آئی تھی۔ بوڑھا کبھی ہوش میں نہ آیا، اس کا جسم ٹھنڈا ہوتا گیا، سانسیں مدھم ہو گئیں، اور 2 دن کے اندر اندر اس نے دم توڑ دیا۔ نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی دفنانے والا، بس زینب نے خاموشی سے کچھ لوگوں کو بلایا اور معاملہ نمٹا دیا۔ اب میں اس ویران پراسرار بنگلے میں تنہا رہ گئی تھی۔ زینب میرا واحد سہارا بنی۔
وہ رات کو میرے کمرے کے باہر پہرا دیتی، دعائیں پڑھتی اور کہتی، بی بی جی اللہ نے آپ کو بچایا ہے، ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، بنگلہ اپنے راز چھپائے بیٹھا ہے۔ میں دن میں کبھی پرانی دیواروں کو گھورتی، کبھی سنسان باغیچے میں خاموش درختوں کو دیکھتی، دل میں بس ایک ہی دعا گونجتی رہتی تھی، یا اللہ میرا محافظ تو ہی ہے، مجھے ان اندھیروں سے نکال لے۔ اگلی رات جب بنگلے کی سنسان راہداریوں میں صرف ہواؤں کی آہیں سنائی دیتی تھیں اور میرا دل خوف اور تنہائی کے بوجھ تلے دب چکا تھا، میں اپنے کمرے میں کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور کمرے کی ماند پڑتی روشنی میں دیواریں بھی جیسے سہم گئی تھیں۔ میں نئی نویلی دلہن اپنے ہاتھوں کی مہندی کو گھور رہی تھی۔ اسی لمحے اچانک کمرے کی فضا میں ایک لطیف سی خوشبو گھلنے لگی، ایسی خوشبو جیسے کسی نامعلوم باغ کے پھولوں نے سانس لینا شروع کر دیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو دیکھا میرے بستر پر ایک حسین، نورانی، دلکش نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کا سراپا ایسا تھا کہ الفاظ ساتھ چھوڑ جائیں۔ چمکتا ہوا چہرہ، گہری آنکھیں جیسے رات کے سمندر کی گہرائی میں چھپے کوئی راز، سیاہ بال، سفید لباس جو روشنی سا جھلک رہا تھا، اور چہرے پر ایسی سنجیدگی اور معصومیت کہ دیکھنے والے کا دل دھڑکنا بھول جائے۔ میری چیخ لبوں تک آ کر رک گئی۔ خوف اور حیرت نے زبان بند کر دی۔ میرے ہاتھ خود بخود سینے پر جا پڑے اور میں لرزتی آواز میں کانپتے ہونٹوں سے بمشکل پوچھ سکی، تم کون ہو؟ نوجوان اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی لیے بہت دھیمی دل فریب آواز میں بولا، میں وہ ہوں جسے تم نے اپنی فریاد میں بلایا تھا، جس دن تم نے درخت کو چھو کر اپنے غم اس کے سپرد کیے تھے۔ وہ التجا میرے دل تک پہنچی تھی۔ میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے یاد آیا، رخصتی کے وقت میں نے پیپل کے درخت کو چھو کر اللہ کے حضور اپنے دکھ چھوڑے تھے۔ کیا یہ درخت سے جڑا کوئی راز تھا؟ کیا یہ نوجوان انسان نہیں؟ میں دم بخود اسے دیکھتی رہی۔ اس کی موجودگی سے کمرے کی فضا بدل گئی تھی۔ وہ خوف، وہ وحشت جو کئی دنوں سے دل پر چھائی تھی، آہستہ آہستہ مٹنے لگی تھی، اور اس کی جگہ ایک عجیب سی، انکہی سی محبت اور سکون نے لے لی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، مت ڈرو، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تمہارا محافظ ہوں، تمہاری پکار سن کر تمہارے دکھ سمیٹنے آیا ہوں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، لیکن دل کے کسی کونے نے گواہی دی کہ جو بھی ہے، اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ کسی نے سچ میں میرے روتے دل کی فریاد سن لی ہے۔ کمرے کے کونے میں جلتی مدھم روشنی میں وہ نوجوان کھڑا تھا، اور میں ایک مجبور تنہا لڑکی اس کی حفاظت کی امید کے سہارے پہلی بار دل سے مسکرائی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب پوری دنیا جیسے خاموشی کی چادر اوڑے سو رہی تھی، میں ساکت کھڑی اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی اور تجسس پیدا ہو رہا تھا۔ نوجوان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نرم، محویت بھری آواز میں بولا، میں تمہیں ایک راز بتانے آیا ہوں، ایک ایسا راز جو برسوں میرے دل میں قید رہا ہے۔ میں خوف اور حیرت کے درمیان معلق خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ شفاف سچائی تھی جو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا، میں اس پیپل کے درخت کا مکین ہوں، وہی پیپل جسے تم نے رخصتی کے وقت اپنی دکھ بھری ہتھیلی سے چھوا تھا، اپنی دعائیں سونپی تھی۔ لیکن میری کہانی تمہاری دعاؤں سے بھی پرانی ہے۔ میں تمہیں تمہارے بچپن سے جانتا ہوں، جب تم ننھی سی جان بن کر اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس درخت کے گرد بھاگتی تھی، جب تم اپنی معصوم ہنسی اس کی شاخوں پر لٹکاتی تھی۔ میں تب سے تمہیں چاہتا تھا، دیکھتا تھا، تمہاری خوشیوں میں خاموشی سے شریک ہوتا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، میری مٹھی خود بخود بند ہو گئی، جیسے دل کی دھڑکن کو تھام رہی ہو۔ نوجوان کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ وہ جھکے ہوئے انداز میں بولا، جب تمہیں اس دنیا نے ستایا، رلایا، تمہیں بیچا گیا، تمہارے خواب روندے گئے، تو میرے صبر کا بند بھی ٹوٹ گیا۔ تم نے جب آخری بار اس درخت کو چھوا اور روتے ہوئے اللہ سے فریاد کی، تب قدرت نے مجھے تم تک پہنچنے کی اجازت دی۔ میں تمہارے غم کا، تمہارے درد کا گواہ ہوں، اور اب تمہاری ہر خوشی کا محافظ بننے آیا ہوں۔ میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے تھے۔ ایسا لگا جیسے برسوں کا درد کوئی اپنے ہاتھوں سے سمیٹ رہا ہو۔ میں اب سمجھ چکی تھی، یہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا، یہ میری دعاؤں، میری معصوم امیدوں کا جواب تھا۔ کچھ لمحے دونوں جانب خاموشی کے تھے، ایسی خاموشی جو دلوں کی باتیں سن سکتی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ میرے سامنے اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا جسے میں اپنا کہہ سکتی تھی۔ خاندان نے مجھے بیچ دیا تھا، محبت کی دعاؤں نے مجھے واپس بلا لیا تھا۔ نوجوان نے ادب سے کہا، میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، اگر تم چاہو تو آزاد ہو، لیکن اگر تمہارا دل اجازت دے تو میرا ہاتھ تھام لو۔ تمہاری دنیا اجڑ چکی ہے،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک نئی دنیا دوں، ایسی دنیا جو صرف تمہاری ہو، جہاں صرف محبت اور عزت ہو۔ میری آنکھیں دھندلا گئی، میں نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ دل نے عجیب سا اطمینان پایا، شاید یہ وہی نصیب تھا جس کے لیے میں نے برسوں رب سے مانگا تھا۔ اس رات چاندنی کے ہلکے اجالے میں کمرے کے ایک کونے میں اور وہ نوجوان جنزادہ اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کے مقدس رشتے میں بندھ گئے اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ کسی قاضی، کسی گواہ کی ضرورت نہ تھی۔ ہماری گواہی وہ رات، وہ درخت اور وہ دعائیں تھیں۔ اس نکاح کے ساتھ میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ ویران بنگلہ اب ہمارا گھر بن گیا تھا۔